بیٹے ہیں ان کا لقاء حضرت وائل بن حجر سے ثابت نہیں ہے. تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی جانب سے حضرت شعبہ علیہ الرحمہ کے طریق پر 4 اعتراضات ہیں اور ان اعتراضات کی بنیاد پر امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ روایت حضرت شعبہ کے طریق سے صحیح نہیں ہے بلکہ یہ روایت امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے طریق سے صحیح ہے جس کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے ومد بها صوته کہ اللہ کے نبی نے اپنی آواز کو دراز کیا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آمین کو جہرن کہنا ہی افضل ہوگا. تو مختصراً ان اعتراضات کے جوابات پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. موضوع طویل ہے اور دلائل بھی اس میں زائد ہیں لیکن انہی اعتراضات کے مختصر جواب جو کہ دوران مناظرہ آنے بہت ہی ضروری ہیں اور دونوں ترجمانوں پر لازم ہے کہ وہ ضروری ہے کہ اس حدیث کو موضوع بحث بنائیں کیونکہ یہی حدیث اس مناظرے کا خلاصہ ہے. تو جہاں تک پہلے اعتراض کا تعلق ہے کہ حضرت شعبہ علیہ الرحمہ نے حضرت حجر کی جو کنیت نقل کی ہے ابو العنبس، یہ کنیت ابو العنبس نہیں ہے بلکہ ابن العنبس ہے. تو یہ جو اعتراض کیا اگر اس اعتراض کو اگر علمی دنیا کے اندر دیکھا جائے تو اس اعتراض کے اندر کوئی وزن نہیں ہے کیونکہ ابن حبان علیہ الرحمہ جب کتاب الثقات کے اندر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں تو اس بات کی صراحت کر دیتے ہیں کہ حجر کے والد کا نام بھی عنبس ہے اور حجر کے بیٹے کا نام بھی عنبس ہے. لہذا اگر حجر کی نسبت بیٹے کی طرف ہوگی تو یہ ابو العنبس بنتے ہیں اور اگر حجر کی نسبت ان کے والد صاحب کی جانب ہو جائے تو یہ ابن العنبس بنتے ہیں. اب اگر سفیان ثوری علیہ الرحمہ ابو العنبس نقل کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لہذا اگر امام شعبہ علیہ الرحمہ اب حجر کی کنیت ابن العنبس نقل کر دیں ابو العنبس نقل کر دیں تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے تہذیب و تہذیب کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حجر کی کنیت حجر کے بیٹے کا نام بھی عنبس ہے اور حجر کے والد کا نام بھی عنبس ہے. اسی بات کی صراحت علامہ امام دارقطنی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر کر دی ہے. تو یہاں امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ اعتراض کرنا کہ شعبہ علیہ الرحمہ نے جو حجر کی کنیت ابو العنبس نقل کی ہے یہ ثابت نہیں ہے. علمی دنیا کے اندر اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اب امام شافعی علیہ الرحمہ نے اسی روایت پر جو دوسرا اعتراض کیا کہ سلمہ ابن کہیل کا استاد کا نام جو نقل کیا ہے کہ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ شعبہ نے حجر اور وائل ابن حجر کے درمیان حضرت علقمہ کا واسطہ نقل کیا ہے. یہ واسطہ بھی ثابت نہیں ہے. تو اس اعتراض کے تعلق سے ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ اصول حدیث کا مسلمہ ضابطہ ہے کہ کبھی راوی کسی حدیث کو بالواسطہ سنتا ہے اور کبھی راوی کسی حدیث کو بلا واسطہ سنتا ہے. اب کبھی اس روایت کو بالواسطہ بیان کرتا ہے اور کبھی بلا واسطہ بیان کرتا ہے. یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ حضرت حجر ابو العنبس نے اس روایت کو حضرت وائل سے بلا واسطہ بھی سنا ہے اور حضرت وائل سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بھی سنا ہے. لہذا حضرت شعبہ کبھی اس روایت کو سلمہ ابن کہیل کبھی اس روایت کو حضرت علقمہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں اور کبھی ڈائریکٹ حضرت وائل ابن حجر کے واسطے سے بیان کرتے ہیں. اور اسی روایت پہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ نے تیسرا اعتراض کیا اور آمین بالجہر کے قائلین نے جو تیسرا اعتراض کیا کہ شعبہ نے یہاں پر متن میں تبدیلی کر دی ہے یعنی متن مد بها صوته ہے لیکن امام شعبہ علیہ الرحمہ جب اسی روایت کو نقل کرتے ہیں تو وہ خفض بها صوته کا الفاظ نقل کرتے ہیں. یہ متن ثابت نہیں ہے. یہ اعتراض بھی علمی دنیا کے اندر کوئی وزن نہیں رکھتا کیونکہ مد بها صوته کے جو الفاظ ہیں مد بها صوته کے الفاظ امام شعبہ علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کے تعلق سے علامہ مبارک پوری علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ کبھی کبھی متن حدیث کے اندر نہیں بلکہ سند حدیث کے اندر غلطی کر جاتے ہیں. جہاں تک متن حدیث کا تعلق ہے تو اس میں امام شعبہ علیہ الرحمہ انتہائی ثقہ قابل اعتماد ہیں. لہذا امام شعبہ علیہ الرحمہ پر یہ الزام لگانا کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ نے حدیث کے متن کو بدل دیا یعنی حدیث کا متن خفض بها صوته تھا لیکن مد بها صوته تھا لیکن امام شعبہ جب اس حدیث کے متن کو نقل کرتے ہیں تو خفض بها صوته کے الفاظ نقل کرتے ہیں. یہ اعتراض بھی علمی دنیا کے اندر کوئی وزن نہیں رکھتا کیونکہ امام شعبہ علیہ الرحمہ متن حدیث کے سلسلے میں امام بھی ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح کی بدزنی کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. اور اسی روایت پر چوتھا اعتراض جو امام شافعی علیہ الرحمہ اور قائلین بالجہر کی جانب سے کیا گیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقاء اپنے والد حضرت وائل بن حجر سے ثابت نہیں ہے. اس اعتراض کے جواب میں ہم کہنا چاہیں گے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت وائل بن حجر کے بیٹے ہیں اور اسی طریقے سے وائل بن حجر کے دوسرے بیٹے ہیں جن کا نام عبد الجبار ہے. عبد الجبار ابن وائل بن حجر علقمہ بن وائل بن حجر. اب
जिन हजरत वाइल इब्न हुजर के जो बेटे जिनके बारे में हदीस के अंदर ये बात आती है, इस बात को इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा और दीगर हज़रात ने नकल किया है कि वाइल इब्न हुजर के एक बेटे वो हैं जो हजरत वाइल की वफात के 6 माह के बाद पैदा हुए हैं। तो वो जो बेटे हैं वो हजरत अलक़मा नहीं है बल्कि वो इब्नुल जब्बार है। और इस बात की सराहत इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने खुद ही कर दी है। इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा एक बाब कायम करते हैं, बाब मा जा इदस्तुकरिहतिल मरअतु अला ज़िना, उन अहादीस का बाब कि औरतों को जब ज़िना पर मजबूर कर दिया जाए, उन अहादीस जो कि इस बात के ताल्लुक से वारिद हुई है, उस बाब के अंदर इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने इस बात की सराहत की है कि हज़रत वाइल इब्न हुजर के 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम अलक़मा है, दूसरे बेटे का नाम इब्नुल जब्बार अब्दुल जब्बार है। अब अलक़मा ये बड़े हैं और अब्दुल जब्बार ये छोटे हैं। तो जिन सहाबी के बारे में ये बात आती है कि हज़रत वाइल इब्न हुजर के एक बेटे उनकी वफात के 6 महीने के बाद पैदा हुई है, वो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल जब्बार हैं, वो हज़रत अलक़मा नहीं है बल्कि हज़रत अलक़मा का सिमा हज़रत वाइल इब्न हुजर के साथ हज़रत वाइल इब्न हुजर से साबित है। तो ये 4 एतराज़ात हुए, उनके मुख्तसर जवाबात हुए और फिर इन जवाबात पर भी एतराज़ात हैं चूंकि वक्त नहीं है और हमने जो इमाम शुअबा अलैहिर्रहमा की रिवायत ली तो उसकी वजह तरजीह है। सबसे पहली तरजीह मुख्तसरन खत्म करता हूं बस। सबसे पहली बात ये कि हजरत इमाम शुअबा अलैहिर्रहमा ने जो रिवायत बयान कर दी है, ये रिवायत उनके मसलक के भी मुवाफिक है, यानी उनका मसलक भी आमीन बिस्सिर कहने का है। इसके बरखिलाफ इमाम सुफयान सौरी अलैहिर्रहमा की जो रिवायत है उनका मसलक उनके मुवाफिक नहीं है। और फसामी वगैरह के अंदर ये ज़ाब्ता बिल्कुल सराहत के साथ मौजूद है कि रावी जब किसी हदीस को बयान करे लेकिन उसका मसलक उस हदीस के खिलाफ हो तो यह दलील इस बात की होती है कि वो हदीस उसके नजदीक मंसूख है। तीसरी बात, इमाम शुअबा अलैहिर्रहमा की रिवायत पर अगर अमल कर लिया जाए तो सुफयान सौरी की रिवायत को बिल्कुल भी तर्क करना लाजिम नहीं आता, बल्कि मतलब या सौदरों के अंदर तावील की जा सकती है कि वहां पर या वगैरह को बढ़ा करके अल्लाह के नबी ने आमीन कहा है। चौथी बात कि हजरत इमाम शुअबा अलैहिर्रहमा का मसलक ये औफक बिल कुरान है, क्योंकि कुरान के अंदर आया है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, और आमीन भी दुआ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद ही कहता है क़ाल क़द उजीबत दावतकुमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आमीन कही है, और दोनों की एक की दुआ को दूसरे की आमीन को अल्लाह ताला ने क़ाल क़द उजीबत दावतकुमा दुआ फरमाया है। और आगे फरमाया तदर्रुअन व खुफिया, यानी चुपके से और तदर्रुअ के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो हजरत इमाम शुअबा अलैहिर्रहमा का मसलक ये औफक बिल कुरान भी है, और इसके अलावा और भी मजीद तरजीहात हैं। चूंकि वक्त की तंगी है, इस बुनियाद पर मैं अपने कलाम को अपनी बात को मुख्तसर बातों में खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और हम सब को अहले सुन्नह वल जमात की सच्ची तर्जुमानी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।